الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری چل رہی ہے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کے جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، اور کوئی فتنہ پریشانی مصیبت ان کو آتی ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ سری خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ سراسر نقصان ہے، ظاہر آخرت کا نقصان ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ اللہ پر جو ایمان لائے گا اور نیک عمل بھی کرے گا، ساتھ میں ڈیٹیل ہم نے پوری پڑھی تھی کہ اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کو جہنمی کہنا کہ تو جہنمی ہے یا تو کافر ہے، تو مشرک ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کیا ہے۔ ہاں، کوئی عمل اس کا قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ رسول کی دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ دراز کرے ایک رسی آسمان تک، پھر چاہیے وہ اسے کاٹ دے، پھر چاہیے وہ دیکھے کیا واقعی لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو لفظی ترجمہ تھا کہ جو شخص بھی یہ گمان کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی لے، اپنے گلے میں باندھے اور پھندا لگا لے اور لٹک جائے اس پہ۔ اچھا، اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی ہیں مفسرین نے۔ امام ابن کثیر نے الگ بیان کی ہے، امام شوکانی نے الگ بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گلے میں پھندا لٹکا کر لٹک جائے اور دیکھ لے پھر کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ رسی سے چڑھ کر دیکھ لے آسمان پہ، اگر کوئی چیز تدبیر یا تقدیر کو وہ بدل سکتا ہے، دیکھ لے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور جو مدد آتی ہے رسولوں کے لیے وہ رہے گی، وہ کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اور یہی چیز اس کو غصہ دلاتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھ لے کیا واقعی لے جاتی ہے اس کی تدبیر جو غصہ دلاتی ہے۔ اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ہے نا وہ مدد نہیں کرے گا اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ اپنے گلے میں رسی کو اوپر اٹھا کر الی السماء، کہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ لے، وہ چاہے پندھا لگا کے دیکھ لے، چاہے چڑھ کے دیکھ لے، چاہے کسی طریقے سے بھی لٹک کے دیکھ لے، کچھ بھی کر کے دیکھ لے، کہ اس کی یہ تدبیر کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اپنے رسول کی مدد دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا اس آیت میں کہ اللہ کی پوری مدد اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کا کلام دنیا میں موجود ہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ قیامت تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایک حدیث میں
کہ گھوڑے کی پیشانی پہ برکت جو ہے قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے. گھوڑے کی پیشانی پہ اللہ نے برکت رکھ دی ہے. گھوڑے پالا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ بکری پالا کرو، بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جن چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. گھوڑے کی پیشانی میں برکت رکھی ہے اللہ نے، بکری میں برکت رکھی ہے اللہ نے. اب یہ برکت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ برکت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے اس کی دنیا اس کے لیے آسان کر دیتی ہے وہ، اور آخرت تو پھر ظاہر ہو ہی جاتی ہے آسان. جب وہ اللہ کی برکت والی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا میں تو آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. تو وہ دیکھ لے، تدبیر کر کے، کچھ بھی کر کے دیکھ لے، لٹک کے دیکھ لے، مر کے دیکھ لے، وہ اس چیز کو نہیں دور کر سکتا کہ اللہ کی مدد کو روک سکے یا کچھ کر سکے. اللہ کی مدد اپنے رسول کے ساتھ لازمی طور پر ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو آیات واضحہ کے طور پہ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو واضح آیات، کھلم کھلا آیات، نشانیاں، معجزہ بنا کر اتارا، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے ارادہ کرتا ہے. من یریدو، جس کے بارے میں بھی اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. دیکھو بیٹا ذہن میں رکھو، ہدایت جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں. آخری وقت تک بالکل ان کا دم نکلنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت والے دن میں آپ کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا. نہیں پڑھا انہوں نے، کیونکہ اللہ کا اختیار ہے ہدایت. اللہ نے کچھ چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اس میں کسی کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا. یہ چیز بیٹا ذہن میں رکھو، دین جو ہے نا یہ شریعت یہ اللہ کی ہے. اللہ نے اس میں نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کسی بھی کہ اللہ کی شریعت میں کوئی چیز بدل سکے نبی. کیسے؟ بہت ساری ہمیں قرآنی آیتوں اور حدیثوں سے پتہ لگتا ہے. وہ جو آگے پارا ہے، وہ جو عورت سورہ مجادلہ، کہ وہ جو عورت، جب ہم پڑھیں گے آگے، ہم پڑھ چکے ہیں لیکن آگے جب ریوائز کریں گے اس پارے میں، کہ وہ عورت آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کر رہی تھی کہ اپنے شوہر کے بارے میں، اور چلی گئی روتی ہوئی واپس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں فرماتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تھی. جیسے ہی وحی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ عائشہ اس عورت کو روکو اور بلا کر لے کر، اللہ نے اس کے حق میں وحی نازل کر دی ہے. تو شریعت میں صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، کسی کا بھی اللہ نے اس میں اختیار نہیں رکھا. وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا جنگ والا، کہ جنگی قیدی پکڑے گئے تھے، یاد ہے؟ کہ جب جنگی قیدی پکڑے گئے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے جزیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، اور ان کو چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردنیں اتار دی جائیں، جبکہ ان کے رشتہ دار موجود تھے اس میں. کیوں گردنیں اتار دی جائیں؟ انہوں نے کہا ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کریں آ کے، ان کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کے دل میں انسانیت کا سب سے زیادہ درد تھا. ان سے جزیہ لیا،
اور چھوڑ دیا. یہ بات اللہ کو اتنی سخت ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ نہیں کیا ہوا ہوتا تو عذاب آ جاتا اس وقت. یہ پوری حدیث پڑھو، کبھی بتاؤں گا بہت ڈیٹیل میں پوری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان قربان ہو، کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر، اللہ نے تیری بات کو پسند کیا کہ ہمیں ان قیدیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کی گردنیں اتار دینی چاہیے تھی، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ کا عذاب اتنا قریب ہے، جتنا یہ درخت دیکھ رہے ہو سامنے، اللہ کا عذاب اتنا قریب آ چکا ہے ہمارے اوپر. لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں، دین میں کسی قسم کا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی چینجز کر سکے، کچھ بھی کر سکے. لوگ کیسے کر لیتے ہیں خود سے چینج، کہ ہمیں یہ طریقہ اچھا لگتا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے فلاں پیر کو، فلاں ولی کو فلاں ایسے کرتے ہوئے دیکھا. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کیسے پسند کر لیتے ہیں. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے خود دیتا ہے. اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، کبھی بھی اپنے طریقے پہ اڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وہ آگے آئے گی جب سورہ مجادلہ، وہ اس وقت پڑھیں گے. اور جو جنگ والا تھا وہ ہم کافی پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں اس کی ڈیٹیل. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے یا صابئین ہوئے بے دین، نصارہ ہوئے یا مجوسی ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی مشرک ہوئے، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت والے دن. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی گواہ ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک تو ہو گئے ایمان والے لوگ، ٹھیک ہے، دوسرے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، ہادو یہودی ہوئے. اچھا ذہن میں رکھو، کچھ لوگ کی یہ رائے ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی اولادیں یہودی وہاں سے نکلے، جبکہ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا قول نہیں ہے کہ جو راجے ہو، کیونکہ یہودی سب کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہودا کے علاوہ بھی جو اور لوگ تھے ان کو بھی یہودی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہودی. پھر صابئین کون ہے؟ بے دین لوگ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا. صابی، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کے بت توڑے تھے نا ابراہیم علیہ السلام نے، تو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے صابئین. نصارہ، یہ نصارہ عیسائیوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اور پھر مجوسی کون؟ جو ستارہ پرست یا سورج پرست یا چاند پرست لوگ ہوتے ہیں، جو ستارہ، سورج، چاند، آتش پرست، ان کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں یا اس طرح کی. اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ. اللہ تعالیٰ نے سب اس میں لے آیا، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو لے آیا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی، آتش پرست کو بھی، بت پرست کو بھی، ستارہ پرست کو بھی، صابئین کو بھی، یہودوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، سب کو. اور پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان سب کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. سب اپنے اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، اور حقیقت میں بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، یہ اپنی ان کی سب کی کتابوں میں تبدیلی آ چکی ہے سوائے قرآن کے. انہوں نے بائبل چینج کر دی، توریت میں، زبور میں،
قرآن میں چینج نہیں آیا ہے کوئی. تو جو قرآن کی بات مانے گا، اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے گا، بس وہ حق پر ہے. اور اگر اس کو کوئی شک ہے تو بس پھر انتظار کرے. یہ آیت ہی کہتی ہے کہ پھر صبر کرو، تم اپنی جگہ کرتے جاؤ عمل، ہم اپنی جگہ کرتے جاتے ہیں عمل، اور قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا. لیکن اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وقت تو یہ ہے کہ اس وقت زندہ ہے آدمی فیصلہ کرے کہ اس کو کس طرف جانا ہے. اکثر ایک جملہ سنا ہوگا لوگوں کے منہ سے، لوگ یار جو ہوگا دیکھا جائے گا قیامت والے دن، اور لوگ بھی جائیں گے نا جہنم میں تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے نا، ہم اکیلے تھوڑی جا رہے ہوں گے. کس قدر افسوس کی بات ہے. جہنم کو دیکھ کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، لوگ نشے میں آ جائیں گے وہ خوف دیکھ کر. اور لوگ اتنی بڑی بات بول رہے ہوتے ہیں کہ یار جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. تو میں ایک مثال دوں اس کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک صحابی ایک بکری کو یا بکرے کو قربان کرنے کے لیے لے کر آئے باہر، اور دوسرا بکرا وہاں پہ قربان ہو رہا تھا. بلکہ دوسرا بکرا قربانی ہوتا، باہر لے کر آئے کہ اس کو بھی قربانی کریں گے. وہ چھری تیز کر رہے تھے وہ چھری تیز کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو 2 موتیں دینا چاہتا ہے، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. یعنی یہ سوچ رہا ہوگا اس وقت جانور کہ ابھی یہ چھری تیز کی جا رہی ہے میرے گلے پہ پھرنی ہے. ایک تو وہی موت ہو گئی اس کی، اس وقت جو اس کو درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی یہ ایک موت یہ ہے، اور دوسری وہ جب اس کے گلے پہ تو پھیرے گا چھری. تو سوچو قیامت والے دن جب جہنم میں اگر جانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی تو اس میں جو لوگ ہوں گے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کھڑے ہوئے. وہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی ان کے کلیجے پھٹ چکے ہوں گے، اور لوگ اتنے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. واہ، مذاق سمجھا بھائی. کوئی سینما گھر کی لائن ہے وہ، یا کوئی پارک کی لائن ہے وہ، یا کوئی شاپنگ سینٹر کی وہ لائن ہے کہ راستہ نہیں ملا، بند ہو گیا، ٹائم اوور ہو گیا تو دیکھا جائے گا. یہ مذاق میں نہیں لینا ہے بالکل بھی. قیامت کو، دین کی باتوں کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، نبی، رسول، اسلام، دین، اس کو کسی چیز کو بھی مذاق میں نہیں لینا، اور کبھی ایسی بات نہیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. اللہ جب فیصلہ کرے گا وہ اٹل فیصلہ ہوگا، اس میں رتی برابر بھی پھر گنجائش نہیں ہوگی. اور اپنی بات آرام سے آگے پہنچا دو لوگوں تک، بس سکون سے، زور زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا. زبردستی کسی سے عمل کرانا، کسی کو مسلمان کر لینا، ڈنڈے مار کے اس کو دین کی طرف لانا، یہ دین نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے اسے جو کوئی بھی آسمان میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگوں میں سے بھی، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب. اور جس کو ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی عزت دینے والا. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمان میں اور زمین میں ہے. جنات، انسان، فرشتے، جانور سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے کیا فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بہت سی مخلوقات ہیں جو ہمیں نہیں پتا.
سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی بھی تسبیح ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. جیسے جنات ہوتے ہیں، ہر گھر میں جن ہوتے ہیں، لیکن وہ آپس میں بات بھی کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کچھ بھی. ایسے ہی یہ پہاڑ، یہ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورج جو ہے وہ روزانہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ اجازت دیتا ہے تو پھر طلوع ہوتا ہے، اور پھر غروب ہونے سے پہلے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتا ہے اور پھر وہ غروب ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج غروب ہونے کے لیے جائے گا اور اس کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا واپس لوٹ جا، تجھے آج اجازت نہیں ہے. پھر سورج واپس لوٹے گا، وہ ہوگا مغرب سے سورج کا نکلنا، کہ سورج گیا اور واپس پلٹا. اس وقت لوگوں کے دل پھٹنے لگیں گے کہ آج وہ ہونے جا رہا ہے جس کا ہر کتاب میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. شیطان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو شیطان نے پوچھا اللہ میرا رزق کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا ہے. جس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جائے، جو اللہ کا نام لے کے نہیں کھایا پیا جائے، پہنا جائے، اوڑا جائے، وہ سب شیطان کا ہے. ہر چیز کا رزق اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پتھر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ کے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. اور بلکہ سائنس آج یہ ثابت کر رہی ہے درخت بات بھی کرتے ہیں. ایک تو سائنس نے یہ چیز ثابت کری کہ درخت جاندار ہیں، یہ تو قرآن بہت پہلے ہی کہہ چکا ہے. آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ درخت، انہوں نے ایک مشینیں لگائیں کہ درخت میں سے آوازیں آتی ہیں بہت باریک باریک باتیں کرنے کی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ جیسے جانور بولتے ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا درخت میں سے کیسی آوازیں آتی ہیں، بہت سینسیٹیو آلات لگائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے درخت بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن کیا بات کرتے ہیں نہیں پتا. وہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں سے آوازیں آتی ہیں. سمندر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، دریا، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہر ایک کے ذمہ اللہ نے کام لگایا ہوا، وہ کام کر رہا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بہت سے لوگ اور بھی ہیں، اور ثابت ہو گیا ان پر عذاب وہ جس کو ذلیل کرے اللہ. جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. اور اللہ جس کو ذلیل کرے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا اللہ نے. فرعون کو جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، خدا کہتا تھا، اس کو سمندر میں غرق کیا اللہ نے. یہ اللہ کے اختیار میں عزت اور ذلت. اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز بیٹا ذہن میں رکھو کہ سورہ حج کی اس آیت پر سجدہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ سجدہ یہاں پر آیا ہے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں پہلے بتاتا چلوں، جس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ لوگوں میں اس پر مختلف رائے اور مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. میں پہلے اس کو کلیئر کر دوں سجدہ تلاوت کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ پورے قرآن میں سجدہ تلاوت میں سب سے بڑا موضوع لوگوں میں رہتا ہے کہ 14 ہیں یا 15 ہیں. میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید میں 15 سجدے پڑھائے.
جن میں سے 2 سجدے سورہ حج میں. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. یعنی قرآن میں کتنے سجدے ہوئے؟ 15، 14 نہیں ہے. اور جس میں سے 2 ایک ہی صورت میں سورہ حج میں. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہ بات. ٹھیک ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک حدیث ہے کہ تابعی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سال تک لوگوں کو سورہ حج میں 2 ہی سجدے کرتے پایا. پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 15 سجدے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوسری طرف کہ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے. سجدہ تلاوت کے مقامات جب آتے ہیں پڑھنے کے دوران، تلاوت کرنے کے دوران، اور وہاں پر جب سجدے والی آیتیں جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس پر سجدہ کرنا سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ سنت. ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے سنت ہے؟ میں صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں. اور کس سے روایت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ کہ انہوں نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت فرمائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، جس میں سورہ نحل کی آیت آئی سجدے والی. تو جب سجدے والی وہ اس آیت پہ پہنچے نا تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا اور واپس ممبر پہ آ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اگلا جمعہ آیا تو آپ ممبر پر اسی سورت کی آپ تلاوت کر رہے تھے، سورہ نحل کی اور اسی آیت کی. جب اس سجدے والی آیت پر پہنچے تو فرمایا لوگوں ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تاہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سجدے کی آیت جب آئے تو اس پر سجدہ کرنا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ ہے صحیح مسلم کی. پہلے صحیح بخاری کی بتائی، اس کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے اس کی حدیث بتاتا ہوں. اور وہ کیا ہے حدیث؟ اور یہ حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. سورہ نجم کی جب تلاوت کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدے کی آیت پر سجدہ نہیں کیا. سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے یہ سجدہ کرنا. پہلے تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو کہ پہلے چیز 15 سجدے ہیں قرآن میں، دوسری چیز سنت ہے. ٹھیک ہے، اچھا سجدہ تلاوت جو ہے وہ نماز کی طرح ہی 7 اعضاء پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. وضو کرنا جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے سجدہ تلاوت کے لیے، وہ نماز کے لیے حکم ہے. کیوں؟ نماز میں قرات ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ صرف سجدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. باوضو ہو تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ کرنا چاہیے سجدہ. ٹھیک ہے، اس میں سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں ڈائریکٹ جا کر آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ لو، یا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعائیں اور بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو سجدے کی دعائیں، کوئی بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. اچھا سجدہ تلاوت جو ہے وہ کسی بھی وقت پہ کیا جا سکتا ہے. یہ پڑھنے والا بھی کرے گا اور جو سن رہا ہے وہ بھی کرے گا اگر کرنا چاہے تو، اور کرنا چاہیے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سجدہ تلاوت آتا ہے نا اور مسلمان اس پہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے، روتا ہے،
کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے نہیں کیا، اور اس کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے کر لیا. اس کے سامنے سجدے کی آیت آئی اور یہ فوراً اللہ کے آگے گر گیا. تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. ہاں کبھی انسان مجبور ہے کچھ ایسی بات، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض اور واجب ہے. ٹھیک ہے نا، سنت ہے اور لازمی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کرے. کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو نہیں کر پائے، اس پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آدمی اگر گاڑی میں ہے یا سفر میں ہے، ٹھیک ہے، اگر کر سکتا ہے سجدہ تلاوت وہاں کر لے. گھر آ کے کرنا چاہ رہا ہے گھر آ کے کر لے، ذہن سے نکل گیا، بھول گیا یا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف دعائیں اس میں کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے وہ تو خیر چلو تم لوگ کیا، فرض نماز میں جو امام اگر قرات کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں سجدہ تلاوت میں، تو تمام مقتدی بھی ان کے ساتھ سجدہ تلاوت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ تلاوت کی نیت کرتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی. ایسی کوئی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کھڑے ہی سجدہ کرنے کے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے کہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سجدے، ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو ہم 14 یا 15 سجدے ایک ساتھ کریں گے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. جیسے ہی آیت آئے سجدہ تلاوت اسی وقت کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سجدہ تلاوت، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت کی کوئی آیت آئی، اب آپ اس کو چھوڑ کے اگلی آیت پہ چلے گئے، یہ طریقہ غلط ہے. آپ وہ آیت پڑھیں، آپ سجدہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے اپنا کنٹینیو قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. بہرحال صرف یہ چیدہ میں نے بتایا جو عام لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ 15 سجدے ہیں صحیح معنوں میں، سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. ویسے ہر ایک کو چاہیے وہ کرے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا تو کوئی بات نہیں، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں 15 سجدے، اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں بھی آدمی ہو، جس وقت بھی ہو، اس وقت اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ زوال کا وقت ہے یا سورج مشرق سے نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، ایسے وقت پہ نہیں سجدہ نہیں کرو. جب آیت آ جائے، انسان پڑھ رہا ہو قرآن، جب آیت آ جائے اسی وقت سجدہ کر لے. نماز کے احکامات سجدہ تلاوت پہ لاگو نہیں ہوں گے. جیسے قربانی کے احکامات سارے کے سارے عقیقے والے جانور پر لاگو نہیں ہوتے. قربانی کے جانور کے الگ احکامات ہیں، عقیقے کے جانور کے الگ احکامات ہیں. لوگ قربانی کے جانور کے احکامات عقیقے والے جانور پہ بھی لازم کر دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نماز کے احکامات الگ ہیں، سجدہ تلاوت کے بالکل الگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو. اور ابھی دعا کے بعد سب کوشش کریں کہ سجدہ تلاوت چونکہ ابھی ہم نے پڑھا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے کیا پڑھا، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ آیت پڑھی، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد ہم فوراً انشاءاللہ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو دین اور شریعت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.